أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله من صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد حضرات محترم پچھلے جمعہ المبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں اے میرے گنہگار غلاموں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرنا، معافی مانگنا، انسان کو اللہ نے یہ سارے گناہوں کی دوا عطا فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام گناہ بیماری ہیں اور ان کی دوا استغفار ہے۔ بندے سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں، سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کر لے کہ اس کے گناہوں سے زمین بھر جائے اور زمین سے آسمان تک کی فضا بھر جائے اور پھر وہ سچے دل سے میری بارگاہ میں بخشش کا سوال کرے، اللہ فرماتا ہے میں اسے معاف کر دوں، میری رحمت کو کوئی فرق نہیں کرتا۔ پھر حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر سارے لوگ گناہ کر کے مجھ سے بخشش کا سوال کریں، میں سب کے گناہوں کو بخش دوں تو بھی میرے خزانہ رحمت میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم، اے میرے بندو اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، اپنی بندگی کا اظہار کرو تو میں خالق نے تمہیں عذاب دے کے کرنا ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا، معاف کر کے خوش ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی گنہگار کی اللہ سے معافی مانگنے کی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اللہ سے بخشش کا سوال کیا ہوگا، ہر وقت اللہ سے بخشش مانگتے رہنا، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے مالک کو یاد کرتے رہنا، یہ اس کی رضا کا سبب ہے۔ ہم خود غافل ہو جاتے ہیں، کرنا دیکھیے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، فرمایا بندو تمہارے
وہ ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ بار بار اس بات کا قرآن مجید میں اعلان ہوا، اور اس کی وجہ تاکہ بندے کسی جگہ پر کسی موڑ پر پہنچ کر مایوس نہ ہو جائے. جب کسی کو مایوسی ہو جائے کہ میری مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، میری بخشش کا کوئی راستہ نہیں، تو پھر وہ گناہ اور زیادہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں خالق ہوں، مالک ہوں، میں تو خود قرآن میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں. تمہارے توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے قبول فرمانے میں دیر. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا میں تو بہت زیادہ معاف فرماتا ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں، معاف فرماتا ہوں. اب پھر تم توبہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ صرف توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتا، صرف اس کو معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ مجرم جو توبہ کرے اسے اللہ اپنا پیارا اور محبوب بنا لیتا ہے. یہ گناہگار تھا، خطاکار تھا، مجرم تھا، معافی مانگ لی، توبہ کر لی. اب صرف گناہ معاف نہیں ہوئے، اب صرف غلطیاں معاف نہیں ہوئی، معاف کر دینا بھی بڑی بات ہے، اور یہ جائے کہ معاف کرنے کے بعد اسے اپنے پیاروں کی صف میں شامل کر لینا. یہ استغفار اور توبہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا وہ تحفہ ہے جو اسے جہنم سے بھی بچا سکتا ہے، خدا کے غضب سے بھی بچا سکتا ہے. جس عمر میں مرضی ہے، موت سے پہلے پہلے جب بھی وہ اپنے پاک رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، خالق کائنات اسے معاف فرما دیتا ہے اور اسے پیاروں کی صف میں شامل کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ حشر کے دن اپنے خاص سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. آپ جانتے ہیں حشر کا دن سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اور ہر بندہ پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک، کوئی پسینے میں ہوتے کا رہا ہوگا، کوئی سایہ اس دن نہیں ہوگا. اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی گرمی معاشر میں اپنی رحمت کا خاص سایہ عطا فرمائے. ان میں نبی پاک علیہ السلام نے پھر گنا، فرمایا الامام العادل، پہلا آدمی وہ ہے جس سے اللہ مسلمانوں کا حکمران بنائے اور وہ خدا کے بندوں سے انصاف کرے. جو خدا کے بندوں سے انصاف کرے گا اسے قیامت کی دھوپ نہیں لگے گی، اس حکمران کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، وہ جب بھی دعا کریں، تو ان میں ایک نیک حکمران کا بھی حضور نے ذکر فرمایا. اللہ کسی کو حکومت دے اور وہ انسان نیک ہو، انصاف سے کام لے، شریعت کی پابندی کرے. سرکار فرماتے ہیں حکمران دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. حاکم ہو، اللہ رسول کا پابند ہو، دنیا میں اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور آخرت میں اسے حشر کی دھوپ سے اللہ بچائے گا اور اسے اپنی خاص رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. دیکھیے جب بندہ جوان ہوتا ہے اس کے سارے جسم کی پاوریں جوان ہوتی ہیں، جوانی کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے، چاروں طرف سے شیطان اس کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے. خوش قسمت ہے وہ جوان جو شیطان کے بہکاوے میں آنے کی بجائے اپنی عبادت کے، اللہ کی عبادت کے حسن میں کھو جائے اور اپنی ساری جوانی عبادت خدا میں خدا.
علماء بیان کرتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، نبیوں کے طریقے پر چلنے والے جو جوان ہوتے ہیں وہ جوانی میں توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا جس جوان نے اپنی جوانی کو شیطان کے حملوں سے بچا لیا اللہ اسے حشر کی گرمی سے بچا لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کہ جسے خاندانی اور حسین ترین عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے فوراً اسے کہا انی اخاف اللہ، خدا کی بندی مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں رب کی بارگاہ میں منہ پر کالا کمال کے نہیں جانا چاہتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کو بھی اللہ حشر کے دن اپنے سائے رحمت میں جگہ دی، جو جرم کی دعوت پر جرم کی طرف نہ گیا بلکہ عین اس موقع پر اسے خدا یاد رہا۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا وہ آدمی کہ جس کے سامنے گناہ کا کوئی مسئلہ ہوا، غلطی آئی، فوراً وہ ڈر گیا کہ اگر میں نے غلطی کر لی، گناہ کر لیا، رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ غلطی سے رک گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے خوف سے غلطی کی سے پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چوتھا آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ لٹکے رہنے کا مطلب ایک نماز پڑھ لی دوسری میں جانے کی فکر، دوسری پڑھ لی تیسری میں جانے کی فکر، ہر وقت اس کا دل اس طرف رہتا ہے میں زور پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھنے جاؤں گا، مغرب پڑھنے جاؤں گا، خدا کے گھر سے محبت عبادت کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ حشر کی گرمی میں اسے بھی بچا لے گا اور اپنی رحمت کے خاص سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسجد سے محبت کی وجہ بھی قیامت کی گرمی سے اسے بچا لے گی۔ پھر میرے پاک نبی نے فرمایا اس کے بعد وہ دو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے، لالچ کوئی نہیں، محبت میں غرض و غایت کوئی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، جیسے دیندار بندہ دیندار سے پیار کرتا ہے، کوئی بندہ اہل علم سے پیار کرتا ہے، اللہ کے ولی سے پیار کرتا ہے، اس کو اور کوئی لالچ نہیں ہوتی، بس یہ کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کا امتی ہے، نیک آدمی ہے، نیک آدمی سے محبت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، میں اس لیے پیار کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت لالچ کے بغیر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ان کو بھی اللہ حشر کی دھوپ سے بچا دے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جب بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری رضا کے لیے تو میں خدا بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو دوستیوں اور معیار محبت کا معیار لالچ رہ گئی ہے، غرض و غایت کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اکثر لوگ پیار بھی دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس محبت کو خالص کر لو اللہ کی رضا کے لیے تو تمہیں حشر کی دھوپ نہیں لگے گی۔ میں جمعہ کے اس موقع پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر ایک مومن کی مومن سے محبت خالص ہو جائے تو اسے حشر کی دھوپ نہیں لگتی، اور اگر امتی اللہ کی رضا کے لیے نبی سے پیار کرے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ہماری محبت اگر معیاری ہو، ناقص نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ تو حشر کی گرمی سے بچا دیتی ہے۔ اور آپ یقین مانیں کسی کو اس بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اگر نیت صاف کر کے دیکھے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سال ہونے والا ہے، جتنے بندے بھی ان سے پیار کرتے ہیں کسی لالچ میں تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔
تو اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنے والوں سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے خالق خوش ہو کر اسے نچل کی دھوپ سے بچا لیتا ہے۔ آپس میں محبت اللہ رسول کی رضا کے لیے کرنی چاہیے تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، ایک بندے سے میرے پاک نبی نے فرمایا کیا تو فلاں سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا میں پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس کو بتا دو میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کا اظہار کر۔ تو دو بندے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں، اللہ ان دونوں کو حشر کی دھوپ سے بچا دے۔ اب یہ پوری حدیث پاک بیان میں نے کیا صرف اس آخری جملے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا ایک بندہ ہے جو بالکل اکیلا بیٹھا تھا، کوئی اس کے پاس نہیں تھا، بس اکیلے بیٹھے، اس نے دل میں سوچا، اسے یاد خدا آئی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اپنے اللہ کو حساب دوں گا ایک چیز کا۔ ڈر گیا اور اتنا ڈرا کہ دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تنہا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ یوں سوچیں بیڈ روم میں تھا، رات کا وقت ہے، اچانک اس کو یاد خدا ہے، اور یاد خدا بھی اس طرح آئی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور رب کو حساب دے رہا ہوں کہ میں نے 50 60 70 سالہ زندگی کس طرح گزاری۔ بس یہ سوچا، غلطیوں پر نظر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مالک میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں، کیسے حساب دوں گا، کیسے جواب دوں گا۔ بس یہ سوچتے ہی رو پڑا، میرا کتنا کریم رب ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا ڈر آیا، تنہا تھا، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ادھر اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، ادھر مالک کہتا ہے میں تجھے حشر کی دھوپ بھی نہیں لگنے دوں گا، اگر تجھے ڈرنا آتا ہے تو مجھے معاف کرنا بھی۔ سبحان اللہ۔ ہماری غلطیاں کوتاہیاں اپنی ہیں، ہم اپنی زندگی کو خود گندا کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے خود کچھ نہیں سوچ رہے۔ انسان جس موڑ پر مرضی پہنچ چکا ہو، صرف واپس پلٹنے کی ضرورت ہے، احساس ندامت چاہیے۔ بندہ صرف اپنی شرمندگی محسوس کر لے، مجھے کرنا کیا تھا اور کیا تھا، اور کہے مالک مجھ سے تو غلطی ہو گئی، تیرے کرم کی کوئی حد نہیں، میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ ادھر کہتا ہے، مالک فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بات سمجھائی۔ حضور اسلام نے فرمایا جس کی آنکھ سے خوف خدا سے ایک آنسو بہ نکلا، فرمایا میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کبھی کبھی اپنی زندگی کی کتاب کا خود مطالعہ کریں۔ ہم دھوکے میں اس لیے رہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے بڑا اچھا ہے، جب بندہ کہے میں ہوں بالکل ایک تو اس کو گناہ کا تصور کرنا۔ اور بھائی لوگوں کے سامنے ہم جو کچھ مرضی ہوں، خدا سے تو نہیں نہ چھپے ہو۔ سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سمجھتا باقی پورے معاشرے میں ہوں شیشے کی طرح صاف۔ یہ چیز ہے جو بندے کو لیٹ ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل بھی اپنی امت کو بتایا۔ سرکار نے فرمایا اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس بندے کو اس کے عیب نہیں پاتا ہے۔ جب ہمیں اپنے جرم بھی نظر نہیں آئیں گے تو ہم ڈریں گے کیا؟ اپنے خطاؤں پر نظر کر کے، پھر رب کی مغفرت پر نظر کر کے جب بندہ رب سے التجا کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے عذاب کی صورت ہے جہنم، اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جہنم کی آگ اگر تھوڑی سی سوئی کے منہ کے برابر بھی زمین پر ظاہر ہو جائے تو پوری کائنات میں سبزہ کہیں نظر ہی نہ آتا، جلا کے راکھ کر دے سارے سبزے کو۔ بندہ سوچے کہ تھوڑی سی جہنم کی آگ وہ اگر
اگر کائنات میں ظاہر ہو جائے تو سارے سبزے کو راک کر دے. میں پھر اگر اللہ کا نافرمان ہو کے مرا اور اللہ نہ کرے اس نے مجھے جہنم میں ڈالا تو کیسے اللہ برداشت کروں گا؟ بس ڈر کے معافی مانگ رہے اللہ فوراً معاف کر دیتا ہے. آخری بات سنیے، قیامت میں 2 بندے ہوں گے جہنم میں حشر کے دن، وہ چیخیں گے، بہت شور مچائیں گے. اللہ فرمائے گا ان دونوں بندوں کو نکال دو. ان دونوں بندوں کو نکالا جائے گا. اللہ فرمائے گا کیوں شور کر رہے ہو؟ تم نے جرم کیے تھے جہنم میں گئے. وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے شور اس لیے مچایا کہ شاید تجھے رحم آ جائے، جہنم کا عذاب بڑا سکتا ہے، رحم آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا اس لیے چھوڑ کے تھا، چلو جاؤ واپس جہنم میں. ایک چلا جائے گا اور ایک رک جائے گا. اللہ فرمائے گا تو کیوں نہیں گیا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو یہ امید تھی ایک دفعہ تم نے نکالا ہے تو دوبارہ نہیں ڈالے گا. اللہ فرمائے گا وہ جو جا رہا ہے اس کو واپس بلاؤ. اس کو بلایا جائے گا. اللہ فرمائے گا تم نے جہنم سے نکل کے آیا تھا پھر واپس کیوں دوڑ پڑا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں اس لیے دوڑ پڑا تھا، دنیا میں تیری بات نہ مان کے سزا ہوتی تھی تو میں نے کہا اب پھر تیری بات نہ مانو، اس لیے تیرے حکم کی تعمیل میں دوبارہ دوڑ پڑا تھا. اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تم دونوں کو جنتی کر. اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی بخشش کی کوئی حد نہیں ہے. صرف ہمیں تھوڑا سا اپنے کیے پر دھیان کر کے صدق کے دل سے کسی کو بتائے بغیر تنہائی میں اپنے مالک سے معافی کی درخواست کر لینی چاہیے. ویسے بھی آپ سوچیں اگر ہمارے معافی مانگنے سے رب معاف بھی ہو جائے کر دے، راضی بھی ہو جائے اور اپنے پیاروں کی صف میں شامل بھی کر لے تو اس معافی کو کون بے وقوف ہے جو چھوڑے گا؟ اس کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں، اس لیے کہ جس بندے کو یہ پتہ بھی نہیں کہ گیا ہوا سانس واپس آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ یہ نہ کہے میرے پاس وقت پڑا. اسے زندگی کے ہر سانس کو آخری سانس سمجھ کر اپنے مالک کو منا لینا چاہیے تاکہ موت آئے تو مالک ہم سے راضی ہو، ناراض